حامدا و مصلیًا اما بعد۔ ناظرین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری فوجی مہم حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماتحتی میں بلقان اور فلسطین کی سرزمین داروم کی طرف روانہ کرنا تھا، اور آپ نے حضرت اسامہ کو امیر بنایا۔ لوگ چیمی گوئیاں کرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم ان کے بارے میں چیمی گوئیاں کر رہے ہو تو اس سے پہلے تم ان کے باپ زید کے بارے میں چیمی گوئیاں کر چکے ہو، طعن و زنی کر چکے ہو، اور اللہ کی قسم یہ اس کے زیادہ حقدار ہے کہ ان کو امارت سونپی جائے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک یہ مقام جرف میں یہ لشکر خیمہ زن رہا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد میں آپ ان کو جا کر کے وداع جب کرنا چاہتے ہیں تو بہت سارے صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس لشکر کو وہ عمارت کو منتقل کرنے کے لیے عمر کے پاس لوگ بھیجتے ہیں کہ عمر جاؤ ابو بکر سے گفتگو کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر کے پاس آتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ بارے غم کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کی داڑھی پکڑ کے کہتے ہیں کہ عمر، تم جیسا شخص مجھ سے اس سلسلے میں گفتگو کر رہا ہے کہ جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنا دیا ہو، وہ کون ہے ابو بکر جو اس کو معزول کر سکتا ہے؟ اور پھر اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لشکر کو الوداع کہنے کے لیے خود ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اور لشکر کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اسامہ سواری پہ ہوتے ہیں، آپ نیچے ہوتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں دیکھ لو، آج کا قائد یہ اسامہ ہے، میں نہیں ہوں، جس کو اللہ کے نبی نے بنایا تھا۔ اور تاریخ شاہد ہے کہ اس مقام پہ جاتے ہیں جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی، اور وہاں پر فوج کشی کرتے ہوئے، گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے، جو ان کے مقابل میں آتا ہے اس کو ختم کرتے ہوئے واپس آتے ہیں۔ قریباً 70 دن یا 40 دن لگتے ہیں، اور عربوں کے اندر اور خود رومن امپائر کے اندر جو روب و غرور تھا وہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ تو اس طرح سے میرے بھائیو اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر عمل کرنے سے بہت سارے مشاکل حل ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے کہ ہم اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ بہت سارے چیزیں حل ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔